السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنہوں نے رمز تحریر عائشہ نور قسط نمبر 10 اس کی پرانی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں کو یہ تھا کہ قسط نمبر 9 اپلوڈ کر دے تو وہ 7، 8 اور 9 تھی۔ اوپر میں نے ایپیسوڈ کی جو گنتی ہے نا وہ مجھ سے نمبر غلط لکھ دیا تھا، تو وہ بھی میں نے ناول جب میں نے ریڈ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ ایپیسوڈ 9 تھی، تو اب یہ ایپیسوڈ 10 ہے۔ مانا کہ آپ چھوٹی ہیں مگر 18 سال عمر ہے آپ کی۔ آج کل تو چھوٹی سی چھوٹی بچیوں کو پتہ ہوتا ہے شادی کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سے ایک انسان نہیں قابو میں آ رہا، آپ کیا کریں گے؟ فرشتے تو اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ میں ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہوں، اور نے چہرہ جھکائے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اپنی اوقات جانتی ہوں۔ یہ کیا اوقات لگائی ہے آپ نے؟ آپ ایک جیتی جاگتی انسان ہیں۔ خدا نے آپ کو خوبصورتی سے نوازا ہے۔ آپ تو کسی کی بھی پسندیدہ عورت بن سکتی ہیں۔ ایک آپ سے شیران مرزا قابو میں نہیں آ رہا۔ آپ نہیں جانتے اس امینہ نے میری اماں سائیں پر کیسے ظلم کیے ہیں، مگر ان کی بیٹی اس حویلی کی بہو بن گئی تو آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اس حویلی سے نکال دی جاؤں گی۔ فرشتے اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ یار بھابی، اب آپ اتنی بچی ہیں جو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ شوہر کو کیسے اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ اس نے حور کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ حور کا چہرہ جھکا ہوا تھا، یہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ فرشتے نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ یہ فضول کام چھوڑیں اور جو میں کہہ رہی ہوں اسے کان کھول کر سنیں۔ آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ آپ اس حویلی میں ونی میں آئی ہوئی ہیں؟ کبھی بھائی نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ فرشتے کے ایسا کہنے پر حور کو دوسرا دن یاد آیا جب شیران مرزا نے اچھا خاصا اس پر اپنا ہاتھ صاف کیا تھا۔ چاہے غلطی حور کی اپنی تھی، یہ مردان خانے میں چلی گئی تھی جس کے لیے شیران نے سختی سے سب کو منع کیا ہوا تھا۔ کیا کبھی آپ کو میری باتوں سے یا میرے رویے سے ایسا لگا آپ اس حویلی میں ونی ہیں؟ پھوپھو سائیں کی بات چھوڑیں، انہیں کون مانتا ہے؟ اس حویلی کی مالکن اور اس گاؤں کی سردارنی صرف آپ ہیں۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لیں۔ فرشتے نے حور کی کن پٹی پر اپنی انگلی بجاتے ہوئے کہا۔ آج فرشتے نے حور کا کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ حور فرشتے سے 2 سال چھوٹی تھی، اسی لیے فرشتے آج بڑی بہن ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ حور نے چہرہ اٹھا کر فرشتے کی طرف دیکھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی سی بھابھی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ ڈرتی ہیں، اسی لیے تو وہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ انہیں ڈرا کر رکھیں۔
یار آپ سردارنی ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں، آپ کو چاہیے آپ انہیں اپنے روب تلے رکھیں، اور آپ ہیں کہ روئی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ آپ کا حق ہے سردار شیران مرزا خان پر، اور رہی بات زیبا کی تو اسے دماغ سے نکال دیں، جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ابھی فرشتے ہور سے باتیں کر رہی تھی جب اسے باہر سے کسی ملازم کے چیخنے کی آواز آئی۔ فرشتے اور ہور جلدی سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ فرشتے نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے ایک ملازم کو مکرم پیٹ رہا تھا۔ دوسرے ملازم پاس ہی چہرہ جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ شیران مرزا کے بعد اگرچہ ملازم کسی سے ڈرتے تھے تو وہ مکرم تھا۔ بھائی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، اب کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس ملازم نے حویلی کی ملازمین میں فرشتے کے غنی ہونے کی افواہ اڑائی تھی۔ مکرم کو پہلے سے اس پر شک تھا، یہ کافی حویلی کی باتیں باہر گاؤں میں بھی کرتا تھا۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، تمہارے اندر یہ عورتوں والی حرکتیں کہاں سے آئی چغلی کرنے کی؟ مکرم نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور اچھی خاصی اس ملازم کی ہڈیاں سینکی تھی۔ اس نے بھائی غلطی ہو گئی، اگلی بار کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ پورے گاؤں میں فرشتے بی بی کے غنی ہونے کی خبر پھیلی ہوئی ہے، تو مجھے لگا کہ سب کو حویلی میں بھی پتہ ہوگا۔ جیسے ہی ملازم کے یہ الفاظ فرشتے کے کانوں میں پڑے تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے فرشتے زمین بوس ہوتی، ہور نے فوراً سے اسے تھام لیا اور کھڑکی کے پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا۔ فرشتے کو کچھ ہوش نہیں تھا، باہر وہ ملازم مکرم سے کیا بات کر رہا ہے۔ بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ ہور نے فرشتے کی کرسی کے پاس نیچے بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہور مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی، بھائی نے تمہیں ونی میں لیا تھا، اور دیکھو مکافات عمل، اب مجھے بھی ونی کر دیا جائے گا۔ فرشتے کا چہرہ اس وقت آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ بی بی جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کوئی آپ کو ونی نہیں کرے گا، اور نہ میں ایسا ہونے دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے آپ کے ظالم بھائی کے سامنے ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ ہور نے فرشتے کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ فرشتے نے اپنا دوپٹہ اپنے منہ میں ڈالا تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکل جا سکے، اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اللہ کیا میں سچ میں منحوس ہوں، پہلے شوہر کو کھا گئی، اب میری قسمت میں ونی ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ کیا میری قسمت میں کوئی خوشی نہیں ہے؟ فرشتے نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ اس نے اپنے سائڈ ٹیبل سے بھاری تعداد میں کچھ میڈیسن نکالی اور کھا لی، جو اکثر یہ نیند نہ آنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اور ہانپتے ہوئے کمرے میں پہنچی۔ سردار شیران مرزا خان شیشے کے سامنے کھڑا اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی نظر ہور پر پڑی، اس کا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا، دوپٹے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سردار شیران مرزا خان میں کبھی فرشتے کو غنی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اپنی بہن کو غنی کرنے کی؟ ہور نے شیران مرزا کا گریبان پکڑے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میں لاوارث تھی، میرا کوئی وارث نہیں تھا، اسی لیے مجھے غنی کر دیا گیا، مگر میں فرشتے کو کبھی قربانی نہیں دینے دوں گی۔ ہور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔
شیران سمجھ گیا تھا حویلی میں بھی ونی کی بات پتہ چل گئی ہے۔ سردار سائیں، پلیز رحم کریں فرشتے پر، میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ حور نے شیران کا گریباں چھوڑ کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے اس کے پاؤں میں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ مر جائے گی، رحم کریں اس پر، پہلے وہ کتنے بڑے عذاب میں ہے۔ پل پل آپ کی پھوپھو سائیں انہیں بیوہ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ سائیں جی، آپ نہیں جانتے میرے ماموں شاہ کو، ان کی عمر بھی اتنی زیادہ ہے۔ سائیں جی، وہ بہت ظالم انسان ہے، فرشتے کو بچا لیں پلیز۔ حور نے شیران مرزا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ تم مجھے بتاؤ گی ہوا کیا ہے اور کس نے یہ بکواس کی ہے؟ شیران نے حور کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ وہ مکرم بھائی باہر کسی ملازم کو مار رہے تھے۔ حور نے ساری بات شیران کو بتائی۔ جیسے ہی اسے فرشتے کے رونے کی بات پتہ چلی، فوراً فرشتے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے پیچھے حور بھی تھی۔ امینہ مرزا اور زیبا اس وقت منگنی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی، جبکہ سلمان اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ شکار پر نکل گیا تھا۔ جیسے ہی شیران فرشتے کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ فرشتے بیڈ کے پاس نیچے سد بد پڑی تھی۔ فرشتے! شیران نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ حور نے پانی والا گلاس شیران کو تھمایا۔ اس نے پانی کی چھینٹیں فرشتے کے چہرے پر مارے، مگر بے سود۔ چادر لاؤ اس کی۔ شیران کی دھاڑ پر حور الماری کی طرف بڑھی اور فرشتے کے لیے چادر نکال کر اچھی طرح خود پر اوڑھی۔ تم بھی چہرہ ڈھکو جلدی۔ شیران کے کہنے پر حور نے بھی خود کو چادر سے اچھی طرح چھپایا۔ شیران فرشتے کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ اس وقت باہر کوئی ملازم نہیں تھا۔ مکرم نے اس ملازم کو حویلی سے نکال دیا تھا اور خود اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مکرم، گاڑی نکالو۔ شیران کی دھاڑ پر مکرم پلٹا۔ جب اس نے شیران کے بازو میں کسی کو دیکھا تو نظر شیران کے پیچھے بھاگتی ہوئی حور پر پڑی، تو وہ سمجھ گیا کہ شیران نے فرشتے کو اٹھایا ہوا ہے۔ مکرم نے جلدی سے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ شیران نے فرشتے کا سر پیچھے بیٹھی حور کی گود میں رکھا اور خود مکرم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس وقت مکرم کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ حور کا رو رو کر برا حال تھا۔ جلدی کرو مکرم۔ 1 گھنٹے کا راستہ مکرم نے 20 منٹ میں پورا کیا۔ ہسپتال کے سامنے گاڑی رکی۔ شیران نے فرشتے کو گود میں اٹھایا، اندر بھاگا۔ پیچھے پیچھے حور اور مکرم بھی تھے۔ ڈاکٹر! مکرم کی دھاڑ پر ڈاکٹر کی لائن لگی۔ فرشتے کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ جیسے ہی ایک ڈاکٹر ایمرجنسی میں جانے لگی، مکرم نے اسے روک لیا۔ سنو ڈاکٹر، مجھے اندر کوئی بھی میل ڈاکٹر نظر نہ آئے، نہیں تو آگ لگا دوں گا سارے ہاسپٹل کو۔ ڈاکٹر بیچاری تو مکرم کی دھاڑ پر ہی سہم گئی۔ مکرم! شیران نے مکرم کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ حور کا اس وقت رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ شیران نے حور کو بازو سے دبوچا، اسے اپنے قریب کیا۔ خبردار، اگر مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی نہیں تو یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ حور نے اپنا بازو شیران کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ سارا قصور آپ کا ہے، آج وہ اندر آپ کی وجہ سے ہے۔ خبردار، اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ حور کی بات پر مکرم آنکھیں پھیلائی اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ شیران کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس سے باتیں سنا رہی ہے۔
بھائی آپ کا بھی قصور ہے سارا، آپ اس ملازم کو حویلی میں ہی کیوں مار رہے تھے؟ ہم دونوں نے کھڑکی سے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ حور کی بات پر شیران مرزا نے مکرم کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ مکرم بیچارہ اپنا چہرہ جھکا گیا۔ اسے اس وقت اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ یہ حویلی میں ملازم پر ہاتھ اٹھاتا اور نہ فرشتے آج اس حالت میں ہوتے۔ وہ بھائی مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ یہ دونوں کھڑکی میں کھڑی ہیں۔ تمہیں تو میں بعد میں سیدھا کرتا ہوں، اور تم میری بات کان کھول کر سنو۔ اگلی بار میرے سامنے ایسی اونچی آواز میں بات کی تو زبان کتی سے کھینچ لوں گا۔ شیران نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کھینچ کر تو دکھائیں۔ مجھے فرشتے نے کہا ہے میں گاؤں کی سردارنی ہوں، کسی میں ہمت نہیں مجھے ہاتھ لگا سکے۔ مکرم اور شیران مرزا تو حور کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ پہلے دن کیسی ڈری سہمی ہوئی لگ رہی تھی، مگر آج تو یہ کوئی زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی جو آج شیران مرزا پر ہی دھاڑ رہی تھی۔ تم دونوں کو دیکھ لوں گا بعد میں، شیران نے حور اور مکرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حور نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے شیران کی طرف اپنی پیٹھ کر لی۔ مکرم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی ہوئی تھی، جبکہ شیران مرزا تو اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے حور کی پیٹھ کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے اندر یہ ساری ہمت فرشتے کی دی ہوئی ہے۔ 2 گھنٹے ان سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلی تو فوراً حور ڈاکٹر کی طرف لپکی۔ پیچھے شیران اور مکرم بھی تھے۔ ڈاکٹر میری بہن کیسی ہے؟ شیران نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دیکھیے آپ کی بہن کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، مگر ہم نے انہیں بچا لیا ہے۔ انہوں نے بھاری مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تھی جو بعد میں معدہ واش کرنے کے بعد اب وہ کافی بہتر ہیں، مگر اس وقت وہ انجیکشن کے زیر اثر ہیں۔ جیسے ہی انہیں ہوش آئے آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور اپنے کیبن میں چلی گئی۔ شیران مرزا مکرم کو ہی گھور رہا تھا۔ سب مکرم کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ یہ ملازم کو حویلی میں سزا دیتا اور نہ فرشتے کچھ سن پاتے۔ مکرم بیچارہ چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ شیران کے سامنے اپنا چہرہ اٹھا سکے۔ ابھی ڈاکٹر فرشتے کو کمرے میں شفٹ کرتے کہ مکرم کے موبائل پر اس کے خاص آدمی کی کال آئی۔ اس نے فوراً سے کال پک کی۔ اگلی جو خبر اسے ملی اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ مکرم نے فون کال بند کی اور شیران کی طرف دیکھا۔ بھائی وہ سلمان شکار پر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، وہاں اس کی دین شاہ کے لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی ہے کسی بات پر۔ سلمان نے غصے میں آ کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کا شکار دین شاہ کے 2 ملازم ہوئے ہیں، جن میں سے ایک زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، جبکہ دوسرا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے۔ جیسے ہی شیران نے یہ خبر سنی، ہاسپٹل کی چھاتی سے اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شیران نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا اور سلمان کو کال کرنے لگا، مگر سلمان کا مسلسل نمبر بند جا رہا تھا۔ مکرم اس کے آوارہ دوستوں کو کال کر کے پتہ لگاؤ یہ خبیث انسان کہاں دفع ہو گیا ہے۔ اس وقت شیران مرزا کا غصے میں برا حال تھا۔ حور چپ چاپ ایک جگہ پر بیٹھی قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف فرشتے کی فکر ہو رہی تھی۔ اس کی بلا سے شیران مرزا یا پھر دین شاہ بھاڑ میں جائے۔ مکرم نے 1-2 سلمان کے دوستوں کو کال ملائی تو پتہ چلا کہ سلمان موقع سے فرار ہو چکا ہے۔ بھائی اب کیا کریں گے؟ سلمان تو فرار ہو چکا ہے۔ اب تو شیران مرزا کو ہر حال میں ورنی دینی پڑے گی۔ یہ سوچتے ہی شیران کا تو دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں اس وقت آ رہی تھی کہ یہ کیا کرے۔
شیران مرزا کے موبائل پر گاؤں کے سرداران کی کال آنی شروع ہو گئی۔ شاہ قبیلہ کے جتنے بھی ممبران تھے جو جرگے میں فیصلہ کرتے تھے، سب باری باری شیران کو کال ملا رہے تھے۔ شیران کسی کے کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنا موبائل دیوار پر دے مارا۔ موبائل کی کرچیاں بکھرتی ہوئی کچھ جا کر ہور کے پاؤں میں گری تو یہ ایک دم ہوش میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ شیران غصے میں چہل قدمی کر رہا ہے، جبکہ مکرم کبھی ایک کو کال کرتا تو کبھی دوسرے کو، مگر ہور کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا مسئلہ بنا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں پریشان ہیں۔ اب شیران فرشتے کو چھوڑ کر گاؤں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ فرشتے کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے شیران اور ہور کھڑے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ شیران نے فرشتے کے آنسو صاف کرتے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ فرشتے کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ بس بس میری جان، میں مر جاؤں گا، اپنے بچے کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ آگ لگا دوں گا میں اس گاؤں کو اور اس گاؤں والوں کو۔ اگر کسی نے میری بیٹے کی طرف دیکھا تو تم نے اپنے بھائی کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ وہ تمہیں ونی کر دے گا۔ اور فرشتے اور شیران کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیا سچ میں بھائی صاحبان ہوتے ہیں؟ بس تم آرام کرو، تھوڑی دیر تک ہم گاؤں چلیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے۔ فرشتے بھی انجیکشن کے زیر اثر تھی، جلدی ہی نیند میں چلی گئی۔ شیران مرزا سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرے۔ ہور ڈرتے ڈرتے شیران کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جتنی آج اس نے زبان چلائی تھی، شیران کے سامنے اس کا ڈرنا بنتا بھی تھا۔ کیا ہوا سائیں جی؟ ہور نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا۔ شیران نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے ہاتھ ساتھ بٹھا لیا۔ ہور کا ہاتھ شیران کے ہاتھ میں تھا۔ سلمان نے دین شاہ کے 2 ملازموں کو گولیاں مار دی ہیں۔ جرگے والے مجھے بار بار فون کر رہے ہیں اور سلمان کا بھی کچھ پتہ نہیں وہ کہاں بھاگ گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں؟ شیران مرزا نے ہور کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند لی۔ پہلے کی بات اور تھی، میں سب سنبھال لیتا، مگر اب اس بغیرت انسان نے سب خراب کر دیا ہے۔ اگر دین شاہ کو ونی نہ دی تو سرداری دینی ہوگی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو اپنے ماموں شاہ کو، کتنا ظالم ہے وہ۔ آپ بھی کچھ کم نہیں، ہور منہ میں بڑبڑائی۔ شیران مرزا نے چہرہ اٹھائے ہور کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ آپ اب کیا کریں گے؟ اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اگر ہم فرشتے بی بی کا نکاح کروا دے تو کم از کم یہ تو ونی میں نہیں جا سکیں گی۔ ہور نے ڈرتے ڈرتے شیران کی طرف دیکھا۔ شیران چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ آپ پوری زندگی تو انہیں اپنے گھر نہیں بٹھا کر رکھیں گے، کبھی نہ کبھی تو یہ اپنے گھر جائیں گی، تو کیوں نہ آپ ابھی ان کے لیے کوئی مضبوط سہارا ڈھونڈ لیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اپنی بہن کی فکر نہیں؟ وہ بیوہ ہو چکی ہے اور گاؤں کے آدھے سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے منحوس ہیں، جس کی وجہ سے اس کا شوہر 1 ہفتے میں ہی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ کون کرے گا فرشتے سے شادی؟ اسی لیے میں نے سوچا پوری زندگی میں اپنی بہن کو اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھ سے زیادہ مضبوط سہارا اسے کوئی نہیں مل سکتا، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکتی ہوں۔ ہور نے ہچکچاتے ہوئے چہرہ جھکائے شیران سے پوچھا، تو شیران نے اپنا چہرہ ہور کی طرف کیا۔ اس وقت وہ پوری توجہ سے ہور کی بات سن رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا پتا تمہارا مشورہ میرے کسی کام آ جائے۔ ویسے میں کبھی کسی کے مشورے پہ عمل کرتا تو نہیں، چلو دیکھتے ہیں تمہارا مشورہ کتنا پائیدار نکلتا ہے۔ شیران مرزا نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے ہور کی طرف دیکھا۔ اکڑ تو اس انسان میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔
اور بیچاری دل میں سوچ کر رہ گئی، اگر فرشتے کی زندگی کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ نکچڑ انسان کو اپنا قیمتی مشورہ نہ دیتی۔ وہ اگر ہم فرشتے بی بی کا نکاح مکرم بھائی سے کروا دے تو حور نے اپنے دونوں گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، کسی بھی وقت کسی ایک گال پر شیران کی انگلیاں چھپ سکتی تھی۔ شیران چپ چاپ حور کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ایک بار ان سے بات تو کر کے دیکھیں، وہ بہت اچھے ہیں۔